بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی ایک کہانی ہے کہ ایک باپ اور بیٹا کہیں سے جا رہے تھے۔ سفر بہت لمبا تھا۔ چلتے چلتے دھوپ کی سختی کی وجہ سے ایک جگہ ان کو پیاس لگی۔ اب جس جگہ وہ کھڑے ہیں وہ ایک میدان ہے، قریب میں کوئی بھی آبادی، کوئی بھی گھر نظر نہیں آ رہا، اور پیاس کی ان کو پیاس شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ میدان میں چلتے ہی رہے، تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا کہ ایک سرسبز کھیت ہے اور اس کے بیچ میں ایک گھر ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ چلتے ہیں اس گھر کے قریب، کیا پتہ اس میں لوگ رہتے ہوں، ان سے پانی مانگتے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں اس گھر کے قریب گئے، دروازہ بجایا تو اندر سے ایک درمیانی عمر کا ایک آدمی نکلا۔ تو اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ اس نے ان کو پانی دیا، پانی پیا انہوں نے۔ اب یہ شام کا ٹائم تھا، تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو سورج غروب ہو گیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ آج کی رات ہم یہیں گزارتے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں اس آدمی کے پاس رات رہنے لگے۔ باپ بیٹا ان دونوں نے اس آدمی سے سوال کیا کہ یہ سرسبز کھیت ہے اور خالی میدان پڑا ہوا ہے، اس میں آپ کھیت کیوں نہیں لگاتے ہیں، فصل کیوں نہیں اگاتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہماری ایک بھینس ہے، وہ بھینس دودھ دیتی ہے، اس بھینس کے دودھ کو ہم بیچتے ہیں، اس سے گزارا کرتے ہیں، اور کچھ دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا اس سے گزارا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں کھیت نہیں اگاتا اور اس کی طرف میری توجہ نہیں ہے۔ تو یہ بات چیت ہوئی اور سب سو گئے۔ یہ آدھی رات کا ٹائم تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ چلو ابھی ہمیں نکلنا ہے، ابھی ہم چلتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، دونوں چل پڑے۔ دونوں نکلنے سے پہلے باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس آدمی کی جو بھینس کھڑی ہوئی ہے، اس بھینس کو ہم مار دیں گے، یہ چٹان ہے، اسی چٹان سے نیچے گرا دیں گے، یہ بھینس ان کی مر جائے گی۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، پانی پلایا ہے، کھانا دیا ہے، رات ہمیں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے۔ باپ نے کہا کہ نہیں۔ اس باپ نے اس آدمی کی بھینس کو چٹان سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے وہ بھینس ان کی مر گئی، اور وہ اسی وقت چلے گئے، اس مالک کو پتہ تک نہ چلا۔ کچھ دنوں کے بعد اب یہ بیٹا کہ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میرے والد نے بھینس کو مارا تھا، اور والد سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بوڑھے باپ کے اس بیٹے نے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر اس میں سوار ہو کے اسی آدمی کو تلاش کرنے کی نیت سے نکلا کہ جس نے میزبانی کی تھی، پانی پلایا تھا، اور اس کی بھینس اس کے والد نے مار دی تھی، اس کو تلاش کرنے کی نیت سے نکلا۔ چلتے 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 بالآخر وہ آدمی ملا، وہی جگہ، وہی گھر، اس جگہ پہ وہ آیا، وہ اس آدمی کا دروازہ بجایا، اندر سے ایک آدمی نکلا، وہی آدمی۔ تو اس جوان نے کہا کہ شاید آپ مجھے نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سرسبز کھیت اگائے ہیں، فصل لگی ہوئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو یہ آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اصل میں وہ ہماری بھینس تھی، اس سے گزارا ہو رہا تھا، وہ بھینس مر گئی، تو اس کے بعد مجبوراً مجھے یہ فصل لگانی پڑی، کھیت اگانی پڑی، کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ تو اس جوان نے کہا کہ آپ نے پہلے ایسا کیوں نہ کیا، پہلے ایسا کر لیتے۔ تو اس نے کہا کہ بس ہمارے پاس بھینس تھی، اس سے گزارا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے توفیق نہ ہوئی۔ تو اس جوان نے کہا کہ اصل میں اس بھینس کو میرے والد نے ہی مارا تھا، تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، معذرت کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں نے تو ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں سبق دیا کہ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی ایک روزگار ہے، اگر کچھ پیسے ہیں، اس پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس کو اسی پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایک قدیمی یونانی کتابوں میں ایک کہانی ہے، سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اس سے سبق ملے
کہ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور رائے دیجیے.